میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور پیارے موضوع پر بات کریں گے، نماز میں رفع الدین یعنی ہاتھ اٹھانے کے بارے میں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رکعت میں رفع الدین کیا؟ کیا یہ سنت ہے یا بدعت؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو۔ لہٰذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی سنت کو دیکھنا ہے۔ جیسی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، ویسے ہی پڑھنا اصل عبادت ہے۔ ناظرین، یہاں میں ایک بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، یعنی رفع الدین کرتے تھے۔ اسی طرح ناظرین، بہت ساری حدیثیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ بخاری و مسلم دونوں میں ہے، لہٰذا بالکل صحیح اور مستند ہے۔ مولا علی علیہ السلام بھی رفع الدین سے ہی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور تمام صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک سے بھی رفع الدین کے عمل کی روایتیں موجود ہیں۔ سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی۔ رفع الدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ادھر ایک اور حدیث بھی ہے بخاری شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ناظرین، ان حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ رفع الدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہے، اور صحابہ کرام اہل بیت بھی یہ عمل دہراتے رہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی یہی حکم دیا کہ اسی طریقے سے زندگی میں عبادت عمل کرنے ہیں جس طرح ہمارے پاک رسول محمد عربی کرتے رہے، اور جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا، سکھایا۔ تو اس لیے ہمیں رفع الدین ہی سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ نماز میں خشوع ہو، اخلاص ہو اور اتباع سنت ہو۔ لہٰذا جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گویا اعلان کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ تو ناظرین، ہمیں اسی طرح نماز ادا کرنی چاہیے جس طرح ہمارے پاک رسول، اہل بیت اور صحابہ کرام نے ادا کی، تو وہ نماز رفع الدین کے ساتھ ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیثیں بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی میں بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام بھی رفع الدین سے ہی نماز ادا کرتے رہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح نماز ادا کریں جس طرح ہمارے پاک رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل بیت نے اور صحابہ کرام نے ادا کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔